دوسری طرف وہی شخص جو 4 سال اس ملک پر مسلط رہا اور وہ ایک سیاسی دہشت گرد بن کر اس نے تمام سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا، جیلوں میں ڈالا، بہنوں کے، بیٹیوں کے کمروں کے اندر حملہ آور ہوا۔ ریاستی طاقت بھی موجود تھی، وہ تمام ریاستی ہتھیار بھی موجود تھے، وہ ٹولز بھی موجود تھے جس سے عمران خان صاحب کو آتے ہی گرفتار کر لیا جاتا۔ اور عمران خان صاحب کی چوریاں، ڈکیتیاں، توشہ خانہ کی چوری ہو، خزانے کی چوری ہو، ہیرے جواہرات کا بٹورنا ہو، فورن فنڈنگ ہو، ٹیریان کا کیس ہو، اس سب پہ قانون نے اپنا راستہ لے کر عدالتوں کے اندر انڈر ٹرائل یہ کیسز ہیں جہاں عمران خان صاحب پیش نہیں ہو رہے۔ عوام نے یہ دیکھا کہ جو چیز عمران خان صاحب کہتے تھے وہ سب غلط تھی، اسی طرح غلط تھی کہ جس طرح عمران خان صاحب نے عوام سے وعدے کیے تھے وہ جھوٹ تھے۔ عمران خان صاحب نے کرپشن کے خلاف نعرہ لگایا تھا وہ جھوٹ تھا۔ عمران خان صاحب نے 90 دن میں معیشت کو ٹھیک کرنے کی بجائے 70 سال کی جو معیشت تھی اس کا جنازہ نکال دیا۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک جھوٹا دہشت گرد چوہا ہے، اور جو ہم کہتے تھے، ہم کیا کہتے تھے؟ ہم یہ کہتے تھے یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا، یہ ڈیلائنگ ٹیکٹس استعمال کر رہا ہے کیونکہ یہ چور بھی ہے، یہ فورن ایجنٹ بھی ہے، یہ جھوٹا بھی ہے اور اس نے چوری کی ہے، اور یہ ٹیریان کا والد بھی ہے۔ اور ہم کہتے تھے کہ جب اس کو عدالت بلائے گی یہ سرکاری املاک بھی توڑے گا، یہ ریاست کے اوپر حملہ آور بھی ہوگا، یہ پولیس والوں کے سر بھی توڑے گا، یہ جتھے بھی لے کر آئے گا، یہ غنڈے بھی لے کر آئے گا، یہ اسلحہ بھی لے کر آئے گا۔ اور کل کیا ہوا؟ عوام نے وہ سب کچھ دیکھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی تھی کہ یہ ایک ڈرپوک فورن ایجنٹ چوہا ہے جو عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتا۔ ایک شخص ریاست پہ حملہ کرتے 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 اسلام آباد پہنچا اور وہ پیش نہیں ہوا۔ تو پھر وہ لوگ جو کل عدالت کو یہ کہیں گے کہ ہم پیش نہیں ہوں گے، ہر گلی سے جتھے نکلیں گے، غنڈے نکلیں گے جو قانون، آئین اور انصاف کے اوپر اسی طرح حملہ آور ہوں گے، اور اس کے بعد انصاف کی، قانون کی اور عدلیہ کی پر اسرار خاموشی ملک کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے۔